میرا تعلق شام چوراسی گھرانے سے ہے۔ شام چوراسی راجہ شام کے نام پہ ہے۔ 84 گاؤں تھے اور اس پہ راجہ شام کی حکومت تھی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شام چوراسی کیا ہے، اس لیے اس کا نام پڑا، لیکن وہاں پھر ایک بہت بڑا موسیقی کا گھرانہ، دھرپد انداز کا گھرانہ، اس کا نام بھی شام چوراسی گھرانہ ہی ہوا۔ ہمارے بزرگ میاں چاند خان، میاں سورج خان یہ فاؤنڈر ہیں اس گھرانے کے۔ یہ وقت غالباً اکبر اعظم کا دور تھا، مغل سلطنت۔ اس وقت میاں تان سین جی وہاں کورٹ میوزیشین تھے۔ پھر ہمارے بزرگ میاں چاند خان، سورج خان، وہ بھی اسی وقت ہائر کیے گئے اور وہاں کورٹ میوزیشین ایز این کلاسیکل سنگر ان کو بھی رکھ لیا گیا۔ پھر گھرانہ چلتا رہا۔ 10ویں پشت میں میرے تایا جان استاد نزاکت علی خان اور میرے والد صاحب استاد سلامت علی خان۔ ان سے پہلے بھی بہت بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، چند کے نام لوں گا، جیسے میاں چاند خان، سورج خان، میاں شمس خان، میاں مولا بخش خان، میاں کریم بخش، میاں ولایت علی خان، میاں خیرات علی خان، ایک نام میاں میرا بخش۔ اس کے بعد نیاز حسین شامی صاحب، محمد حسین شامی صاحب، دلاور حسین شامی صاحب۔ پھر اس طرح یہ بات استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان تک آ گئی۔ پھر استاد اختر علی خان، استاد ذاکر علی خان، استاد تصدق علی خان، یہ بھائی ہیں میرے چچا، چچا ہیں یہ سب لوگ، اور استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان کے بھائی ہیں۔ یہ 10ویں جنریشن کے بعد 9ویں جنریشن، جس میں استاد شرافت علی خان، استاد لطافت علی خان، سخاوت علی خان، مائی سیلف شفقت علی خان، رفاقت علی خان، ثروت علی خان، ریاضت علی، سعادت علی، یہ لوگوں کی ایک 11ویں جنریشن۔ پھر 12ویں جنریشن میں شجاعت علی خان میرے نیفیو، بڑا اچھا گا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 13ویں جنریشن بھی ریڈی ہے، جس میں میرے بیٹے نادر علی خان، فیضال علی خان، صفت علی خان، رفاقت علی خان کے بیٹے بخت علی خان، ماشاءاللہ۔ یہ سب بچے، یہ تو ہسٹری ہماری ہوئی۔ 500 سال سے اس گھرانے میں جو گائیکی تھی، دھرپد انداز کی گائیکی۔ دھرپد ایک ٹیکنیکل انداز کی گائیکی ہے، جس کو ہم ایک فکس سٹرکچر کہہ سکتے ہیں، جیسے فکس ہوتی، کمپوز کی ہوتی ہے، ویریشن اپج کام ہے، آمد اس میں کم ہوتی ہے، زیادہ تر مینڈ شورتی کا استعمال ہوتا ہے، گمک، زور در گانا، مینڈ ایسے سر کو کھینچنا۔ پھر ترانے کے بول استعمال ہوتے ہیں، دھر دھر نانا توم تانا، اس طرح۔ دھرپد کی جو بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے جو لفظ ہوتے ہیں، جو الفاظ، وہ تعریفی انداز میں زیادہ تر کمپوز کیے جاتے ہیں۔ جیسے پرانے دور میں بادشاہ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کرنے کے لیے دھرپد کی گائیکی گائی جاتی تھی، جیسے مہاراج آئے ہو رہے رل مل دیو مبارکہ۔ تو ورڈ ہوتا وہ بیسیکلی راگ میں ہے۔ دھرپد اور خیال کی گائیکی میں فرق نہیں، فرق صرف اتنا کہ دھرپد فکس سٹرکچر ہے زیادہ، خیال کی گائیکی مین امیجنیشن، خیال سوچ کو کہتے ہیں، اس میں اپج بھی ہے ودن دا اسکیل آف راگ، 5 سر کا یا 6 سر یا 7 سر کا راگ، اس کے اندر ہی رہنا ہے، صحیح خوانی بھی رہے، اور اس میں اپج یعنی آمد کا استعمال کرنا۔ تو یہ دھرپد تھی۔ جیسے میگ دولا بنو میں، یہ 10 ماترے جا رہا ہے، دھنا دھن دھنا دھنا دھن دھنا دھن، اس طرح ماترے کے ساتھ بول کو باندھ کے پیش کیا جاتا تھا۔ میگ دولا بنو میں، سو ورڈ ٹو ورڈ اینڈ ماترا ٹو ماترا ٹوگیدر دھرپد کی بندش کو پیش کیا جاتا تھا۔ پھر خیال کی گائیکی زیادہ تر عروج ملا حضرت امیر خسرو کے دور میں، کمال کر دیا انہوں نے، بہت سے راگ بنائے، ترانے کی کاوش ان کی، لکھا بھی انہوں نے بہت اچھا، بہت سے ساز بھی ایجاد کیے انہوں نے، ترانے کی بہت خوبصورت ان کی انوویشن تھی۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے اب صدیاں بیت گئی، یہاں تک آ گیا۔ یہ بہت بڑا فائن آرٹ ہے، اور ہمارا گھرانہ شام چوراسی دھرپد کو چھوڑ کے پھر خیال کی طرف آ گیا۔ استاد نزاکت علی خان، استاد سلامت علی خان نے
میرے دادا مرحوم میاں ولایت علی خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو خیال کی گائیکی کی تعلیم بھی دی جائے، سو لہٰذا دی گئی۔ تو انہوں نے بھی اپنے فن کے ایسے کمالات کیے کہ نزاکت علی سلامت علی خود ایک مثال بن گئے کائنات میں، جہاں جہاں موسیقی کو سمجھا جاتا ہے، یا جن کو موسیقی کی سمجھ، ان کے جو کنسلٹڈ اوپینین ہے اباؤٹ مائی فادر استاد سلامت علی خان کی، وہ کوئی جن آدمی تھا، ہیومنلی ناٹ پاسبل۔ گویے میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، اگر سریلا تو تیار نہیں، تیار ہے تو لے کار نہیں، لے کار ہے تو کچھ اور کمی ہو جائے گی، بڑھت نہیں ہے۔ استاد سلامت علی خان کے موسیقی میں یہ سب کچھ پایا گیا۔ ولمپت کی تو لگتا گلے میں تان نے، تیاری کی طرف آئے لگا تو تیاری ہے، سر لگا تو لگا صرف سریلے، لے کاری کی تو لے ان کے لیے بنی ہے، راگ کی بڑھت، صحیح خوانی، ہر چیز کا خیال کیا۔ اس کو پنجابی میں پنج پٹیا بولتے ہیں۔ تو یہ استاد سلامت علی خان میں بات آئی، یہ نہیں کہ میرے فادر ہے تو تعریف کر رہے، ہی از ان میچیبل، انسٹاپیبل، انٹچیبل، بیونڈ دس، بیونڈ the words and beyond, I mean, somewhere he is standing where it's very difficult to reach human mind. ان کی تعریف کرنے کے لیے بھی انسان کو پہلے تھوڑا موسیقی کو پڑھنا چاہیے، ایسے ہی بیٹھ کے سلامت خان ہی کہہ دینا چاہیے۔ کمالت کی ہے انہوں نے۔ اور دوسری طرف انہوں نے موسیقی کے ایسے راستے بنائے کہ سلامت علی خان صاحب کو کاپی کرنے سے لوگ گویہ بن جاتے ہیں، آسانی بھی پیدا کی۔ آسانی کیا تھی کہ بندش کو بڑا واضح طور پہ انہوں نے پیش کیا اور سمجھایا لوگوں کو، فلمی گانوں کی طرح بندشیں پاپولر ہوئی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے کوئی بھی بڑا کام، ہم جیسے کہ کہتے ہیں جی کلاسیکل میوزک ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس میں نیا کام نہیں ہونا چاہیے، پرانا ہی ہونا چاہیے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔ صرف قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے باقی ہر علم میں تخلیق کی جا سکتی ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہو گئی وہ اپنی جگہ قائم ہے، بس اس کے بعد جو باقی علم ہے ان میں تخلیق ہونا ضروری ہے۔ وہ لوگوں نے جب بندشیں بنائی تھی آج سے 500 سال پہلے، جو آج لیجنڈ بن گئے، یا 400 سال پہلے یا 200 پہلے، سدا رنگ جی، ادا رنگ جی، میاں اچپل یا جو بھی لوگ تھے، تو وہ بھی پیدا ہی ہوئے تھے، کبھی بچے ہی تھے، وہ بھی اپنی قابلیت سے وہ بڑے ہوئے، پھر وہ 200 سال پرانے ہو گئے۔ اب آج کے دور میں جو لوگ کام کریں گے 200 سال بعد ان کی بات ہوگی۔ آج بھی تخلیقی کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہمارے ریسرچ پہ بھی، جس میں پرویز پارس صاحب ہیں، استاد غلام حیدر خان صاحب ہیں، استاد بدرالزمان قمرزمان ہیں، یہ تخلیقی کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ گانے والوں میں ہم لوگ، میں خود ہوں، حامد صاحب ہیں، فتح علی خان صاحب ہیں، رستم ہیں، اور ینگسٹر جو ہمارے، میرے نیفیو شجاعت علی خان، نجاب انعام، چاند خان، سورج خان، میرے بیٹے فیضان علی، رفاقت علی خان، مسلم شگن ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کہ نئی بات بھی ہونی چاہیے۔ بندش اصل میں شاعری ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، مہاراج آئے ہم سکھ پائے، صرف لینگویج ذرا بڑی ہے، برج بھاشا لگ رہی ہے، اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اسی کو اگر آرام سے کہہ لو کہ مورا پیا آئے ہو رہے اور خوشیاں پائے ہو رہے، یہ تھوڑا لائٹ ہو گیا۔ اتنی بڑی پرابلم کیا ہے؟ تخلیق پہ کام کرنے دو نا آپ لوگ، اپج سے ہی کام بڑھتا۔ کلاسیکل کیوں رک گیا ہے؟ کیونکہ جب کسی نے کوشش کی اس کو روک دیا گیا تنقید کر کے۔ جو پرانا کام اب بہت اچھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں کنٹروورشل جو ایسپیکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ایک متفقہ رائے قائم کر کے کچھ راگوں کو کا سلیبس بنایا جائے، تاکہ ہمارے جو سننے والے ینگسٹر ہیں، سیکھنے والے، ان کے لیے ایک اچھا راستہ بن جائے، جس میں سب استاذ نائک گائک اکٹھے بیٹھے اور 101 راگوں کو لیں، شام دوپہر اور صبح کے راگوں کو، رات کے راگوں کو، اس میں ایک متفقہ رائے قائم کر کے ایک رائج کر دیا جائے پیپر، جس کا وادی سموادی، چال چلن، بول تان، پکڑ تان، وٹ ایور دا لینگویج آف دا میوزک، اس وقت بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جانا چاہتا ہوں، ان کو قائم کیا جائے اور وہ سارے استاذہ اس پہ سائن کر دیں۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہوگا ہسٹری آف پاکستان، ایون ہسٹری آف میوزک ان سب کانٹیننٹ جب تھا، اب تو ملک بن گئے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تو سب کانٹیننٹ جب تھا تو تب بھی یہ کام نہیں ہوا تھا، اب ہو جانا چاہیے۔ ہندوستان کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے پاکستان کے لوگوں میں، اور یہ کام ہونا چاہیے۔ دوسری بات، گھرانے پٹیالہ، شام 84، گوالیار، دلی گھرانہ، کریانہ گھرانہ، جتنے بھی گھرانے ہیں، یہ موسیقی کے گھرانے ہیں، ان کا سب کا ایک انداز ہے۔ اور واقعی
ہر گھرانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اور میرا خیال ہر گھرانے کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے. موسیقی مقابلہ کرنے کی چیز نہیں ہے، موسیقی تو ملانے کی چیز. سنگ گیت، سنگ کا مطلب ساتھ، گیت کا مطلب گانا، تو اس کا مطلب ہی سنگ گیت، مل کے گاؤ. میں تو یہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی گھرانہ ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف گانے بجانے والوں کو ایک گھرانہ ہونا چاہیے. اگر پوئٹ ہے تو ان کا ایک گھرانہ ہونا چاہیے، اگر گانے والے ہیں تو ان کا گھرانہ صرف موسیقی ہونی چاہیے. شاعر ہیں ان کا گھرانہ شاعری ہونی چاہیے. یہ تو گھرانے بنا کے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گنڈوں کی طرح لڑتے پھریں، ایک دوسرے کو برا کہتے رہیں، یہ بڑا غلط تاثر ہے. ایک گویہ اٹھ کے کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ دوسرے کو نہیں آتی. ارے بھیا نہیں آتی ہے، اس لیے نہیں آتی کہ یہ آپ کو آتی ہے، یہ آپ کے لیے اللہ نے اس کو تخلیق کیا تھا، اسی لیے دوسرے کو نہیں آتی. اس پہ مان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ نے پھول تو کئی قسم کے بنائے ہیں، گلاب بھی ہے، موتیا بھی، تو اس کے پھول بننے بند کر دیں اگر گلاب ہے تو. دوسرا تاثر موسیقی کو نقصان موسیقی کے سننے اور کرنے والوں نے پہنچایا. کسی کا اگر بڑا باپ ہے تو اس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، یار سلامت علی خان جیسا نہیں، یار فتح علی خان جیسا نہیں، یار شگن صاحب جیسا نہیں، بڑے غلام علی خان جیسا نہیں. یہ بہت غلط تاثر تھا. اگر کسی چیز کو ختم کرنا تو اس کے باپ دادوں کا نام اس کے سامنے رکھ دو، وہ تو ادباً نہیں بولے گا. اس تاثر کو ختم کیا جائے. میرے والد صاحب استاد سلامت علی خان نے کہا تھا کہ تمہیں دبانے کے لیے لوگ میرا نام لیں گے، تو اس کو بےدبی مت سمجھنا، اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنا، میرے نام کو پیچھے کرنا، کیونکہ ہر پھول کی اپنی مہک ہے، اپنی خوشبو ہے. تو موسیقی پہ یہ کام اکیڈمک لیول پہ بھی اس کو ہونا چاہیے. جیسے پنجاب یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، بدر صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ایم سی اے میں بھی ہو رہا. اس کو مزید بڑھانا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کانسرٹس ہوں. جو کتابوں میں 1000-15,000 راگ یا لاکھوں راگ پڑے ان کا کوئی فائدہ نہیں. وہ آپ یہ سیکھ لیتے ہیں مالکوس 5 سر کا راگ ہے، اس کا مدھم سر وادی، خرسہ وادی، اس کی یہ پکڑتان ہے، یہ اس طرح اس کو کرو تو وہ کہے. اب اس کو جب تک گا کے نہیں بتائیں گے سامنے والے کو کیا پتہ چلا، وہ تو صرف یاد ہوا کہ یہ ایسے چلن ہے. دیکھیے ایک بات میں کرنا چاہوں گا، کلاسیکی موسیقی مطلب کلاس کی موسیقی ہے، یہ ماسز کی نہیں ہے. غلط تاثر دے رہے ہیں لوگ. یہ بہت اہم بات ہوگی کہ یہ پاپولر ہو، نہیں ہو سکتی. یہ کلاس ہے اس لیے کہ عام چیز نہیں ہے. تب بھی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو اکبر اعظم کی شکل صرف اکبر اعظم نے میاں تانسن جی کی شکل دیکھی تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میاں صاحب کی شکل کیسی ہے. وہ بادشاہ کے گویے تھے، تو بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، اور بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ گویوں کے پاس اپنے بچوں کو تہذیب سیکھنے بھیجتے تھے، تلفظ، گائکی، یہ چیزیں سکھاتے تھے تاکہ ان کے روح میں ٹھہراؤ رہے، دماغ پیسفل رہے، روح بھی صاف ستھری رہے. موسیقی کا ایک بہت بڑا رول ہے لائف میں، نرم کر دیتی. تو تب یہ پاپولر تھی، پیٹرنائز ہو رہی تھی. یعنی کہ بہت سی ہندوستان میں ایسی کانفرنسز تھی جو بڑے بڑے سیٹھ لوگ ان کو سپانسر کرتے تھے، گویے ان کے ملازم تھے. پھر کرتے کرتے پاکستان میں بھی ایسا تھا، سندھ کے ایریے میں راجاؤں نے، حیدرآباد میں، پنجاب میں بہت بڑے زمینداروں نے گویوں کو تنخواہیں لگائی ہوئی تھی، وہ بادشاہوں کی طرح ان کو رکھتے تھے. پھر یہ سسٹم ختم ہو گیا اور ایک ہر چیز میں منوپلی بن گئی. موسیقی کی کرپشن، موسیقی میں بھی کرپشن ہوئی. اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ کلچر کے لوگ ایگریکلچر میں اور ایگریکلچر کے کلچر میں آ گئے. اب جس کو موسیقی کی سمجھ وہ بیچارہ اریگیشن کے محکمے میں بیٹھا ہے، اور جس کو اریگیشن سے نکل بیچارے کو وہاں موسیقی کے لیے بٹھایا، وہ کیا، اس کو کیا پتہ لگے گا ہوئی استاد سلامت علی خان، اس کا قصور ہی نہیں. پھر جس کی 2 انڈسٹریاں ہیں وہ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں اور گویے گھروں میں بیٹھے. استاد شگن صاحب اسی انتظار میں دنیا چھوڑ گئے. شرافت علی خان، فتح علی خان سب بیمار پڑے، ان کی قابلیت کا استعمال ہی نہیں کیا جا رہا. حسین بخش گلو ہیں، غلام علی صاحب ہیں، کبھی کسی نے ان کو بلایا نہیں. بس تنقید کرنے کے لیے ہر میڈیا بھی آگے آ جاتا ہے، یا سب لوگ آگے آ جاتے ہیں کہ یہ فلاں ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. پھر کیا کریں، جانا پڑتا ہے، روزی روٹی کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. لیکن پاکستان تو ہمارا ملک ہے، ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے. جیسے اس کے بنا تو ہماری سانسیں نہیں چلتی. جیسے سب لوگوں کو اپنے ملک سے پیار ہوتا، ہمیں بھی ہے. مجھے چھوٹی سی عمر میں پرائڈ آف پرفارمنس اسی ملک سے ملا ہے، 2009 میں محبت ملی، اور ہم یہاں کے بنا جانے نہیں چاہتے.
لیکن یہاں سلسلے یہ ہیں کہ اب یونیورسٹی لیول پہ موسیقی آئے، ینگسٹر اتنے اب کنورٹ ہو رہے ہیں کلاسیکل میوزک میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آل پاکستان میوزک کانفرنس میں آئیں تو 70% ینگسٹر ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ میں شاکر علی میوزیم میں بھی پڑھا رہا ہوں، اب میں نے NCA میں بھی یہ بات کی ہے کہ میری خدمت آپ بھی لیں۔ پنجاب یونیورسٹی آلریڈی مجھ سے کچھ کام لینا چاہ رہی ہے، تو یہ سلسلے شروع ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ گانے بجانے والوں کو بھی وقت دینا چاہیے، گویوں کو بھی۔ ہم ہر وقت پیسے کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں، جتنا ملتا ہے اس پہ خوش رہ کے ہم ملک میں سرو کریں۔ بیکاز مجھے کینیڈی کی ایک بات یاد آتی ہے، یہ نہیں دیکھو ملک کیا آپ کو دے رہا ہے، یہ دیکھو آپ کیا اس کو دے سکتے ہیں۔ اس بات نے مجھے بڑا چینج کیا، اس وقت میں امریکہ میں رہتا تھا۔ سو آئی لو پاکستان، وی آر فور پاکستان اینڈ وی آر ول لیو فار پاکستان، اس کے کلچر کے لیے۔ دوسرا تاثر یہ ہے کہ موسیقی کے ذریعے ہم تاثر ورلڈ میں چینج کر سکتے ہیں۔ جو ہمیں ٹیررسٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں، ارے میرا خیال کیا ہے، آپ ہسٹری پڑھیے کہ مسلمانوں میں سائنس ایجاد ہوئی ہے، ریاضی، میوزک، ہر چیز، کیلوگرافی، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میرا خیال مسلمانوں سے یہ چیزیں آرٹ اینڈ کلچر کی چھین لی گئیں، اور ان کو ایک پورٹریٹ کر دیا گیا ان کے بارے میں کہ یہ صرف گردنیں اڑانے والی قوم ہے۔ تو ہم اس پہ کام بھی کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ آرٹ اور کلچر جو ہوتا ہے یہ از اے فیس آف کنٹری، اور آرٹسٹ چہرہ ہے اس کا۔ گانے بجانے والے، لکھنے والے، رائٹر، پوئٹ، ان سب کو آگے لائیں، ہمیں آگے لائیں۔ تو دیکھیے ہمارے پڑوسی ممالک نے کیا کیا ہے، انہوں نے کلچر کا بوم چلا کے پوری دنیا کو ون کر لیا ہے۔ شاہ رخ خان صاحب، سلمان خان، لتا منگیشکر جی، دیکھیے کتنا اچھا کام ہوا، گھر گھر ان کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ نکل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ان باتوں سے۔ موسیقی تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے، یہ کسی بڑی چیز کے ساتھ اس کا تو وہ موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ، مذہب تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہم تو اس کو میچ کر ہی نہیں سکتے، اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ جیسے خدا نے پیٹ بنایا تو اس کو بھرنے کے لیے کھانا بنا دیا، مناظر بنائے تو آنکھیں بنا دی، اسی طرح موسیقی بنائی تو کان بنا دیا، یا کان بنائے تو میوزک بھی سننے کے لیے بنا دیا، کیونکہ دو چیزیں پوری دنیا میں جوڑا جوڑا چلتا ہوا آ رہا ہے نا، ہاں نا، اچھا برا، کالا گورا، یہ چل رہا ہے نا۔ پھر کہتے ہیں ایک ساؤنڈ آیا تھا تو دنیا بن گئی، پھر کہتے ہیں ایک سور پھونکا جائے گا، وہ بھی ساؤنڈ ہی ہوگا اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح بسورا اور سر بھی تبھی پیدا ہو گیا تھا۔ سر، جب اللہ نے سر والی آواز کسی فرشتے کو بولا کہ کرو تو دنیا بن گئی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، سنا جس سے کان پھٹ جائیں گے، وہ بے سر کا نوٹ ہے۔ تو سر اور بے سر بھی اس کی تخلیق ہے، ہم کن چکروں میں پڑ گئے۔ باقی میرے مولا کے جو فرمان ہیں وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ صرف ایک اللہ کی دین ہے، ایک اللہ کا لوازمات میں سے ایک لوازمات میں سے ہے موسیقی بھی، جو اللہ نے اپنے انسانوں کے لیے بھیج دی ہے۔ اس میں تو اس پہ کام کیا جائے۔ صوفیز نے بڑا کام کیا، آپ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کی ہسٹری دیکھیں، حضرت میر خسرو کے ساتھ مل کے انہوں نے کیسے اسلام کی تبلیغ کی ہندوستان کے دور میں، اور وہاں آواز آئی ان کو کہ نظام الدین اولیاء، اس قوم کو موسیقی پسند ہے، یہ سرکار کے ذکر کی بات ہے۔ تو پھر دیکھیے صوفی گائکی اور پوئٹری کے ذریعے اسلام کی بات کی گئی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، اصل میں بات انسانیت کی۔ خدا، اقبال صاحب کہتے ہیں نا، انسان کو پیدا کیا ہے درد دل کے واسطے، اور اسلام اس کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس چیز کا، جس نے انت کر دیا۔ ایسا انسانیت کا ہمارے نبی نے سبق دیا کہ کائنات میں اس کی مثال نہ مل سکتی نہ ملے گی، اتنے بڑے علمدار تھے وہ۔ تو ساری ان ندیوں سے نکلی ہوئی یہ چھوٹے چھوٹے سبجیکٹ ہیں، اس میں ایک موسیقی بھی ہے۔ تو اب زیادہ اگر اس کو پیش کیا جائے، 60s 50s 60s اور 70 تک کلاسیکل موسیقی کیوں پاپولر تھی؟ The reason was it was patronized by Radio Pakistan, PTV, different organization of Pakistan, اور monopoly نہیں تھی۔ They were representing the right person، جو اس کا حقدار تھا۔ اب تو جو پسند کا بندہ وہ آگے آ جاتا ہے، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے۔
یا جو مرد ہے وہ زیادہ بیچارہ فلیٹرنگ کرے گا تو آگے. کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے لوگ بہت زیادہ خائف ہونا شروع ہو گئے اور مجھے نیگلیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ میں سچ بولتا ہوں. میں آپ کی میڈیا سے بھی کہوں گا اگر میری بات ریکارڈ کریں تو پھر اس کو چلائیے گا, اگر اس کو ایڈٹ کر دیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ سچ اس لیے لوگ نہیں بولتے کہ ان کے پروگرام کم ہو جائیں گے. لیکن میں کہنا چاہوں گا اگر آرٹ اینڈ کلچر کے اداروں میں موسیقی کے لیے یا شاعری کے لیے کچھ کام نہیں ہو رہا تو پھر وہاں جاب کیوں دی ہوئی ہے؟ وائی دے آر گیٹنگ پیڈ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیز فار واٹ؟ اور جب وہ چند ایسے آرٹسٹوں کو لا کے پریزنٹ کر دیتے ہیں جو ہم سوری آرٹسٹ ہوتے بھی نہیں, آدھے آرٹسٹ ہیں آدھے وہ مزدور ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے منسٹرز کو اور پرائم منسٹرز کو بتا دیا جاتا ہے ہم کلچر کو پیش کر رہے ہیں, اور پھر میڈیا بتا دیتا بہت بڑا کلچر ایونٹ اور ہو گیا, اور وہاں گھوڑا ناچ رہا ہوتا ہے ڈول کے ساتھ. بس یہی کلچر تھا ہمارا. ہم واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پروو. باقی جو نہیں پسند کی چیزیں ان کو نکال کے پھینک دیا. غزل صرف غالب صاحب کی لونڈی تھی, انہوں نے تو کام کیا. اب آگے تو ہم نے دیکھیے ہمارے بچوں کی موٹر بائکوں کے ویل کیوں اٹھ گئے؟ اس لیے اٹھ گئے کہ ان کی دل دماغ سے کتاب نکل گئی ہے. وہ فرش شہزاد صاحب کا شعر ہے, کتابیں اجالے اس قدر بے نور کیوں ہیں, کتابیں زندگی سے دور کیوں ہیں. اجالے بے نور اس لیے ہوئے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں بلے شاہ کون ہے, وارث شاہ کون ہے, استاد سلامت علی خان کون ہے. تو جب آرٹ اور ادب کی بات اس کے تک پہنچی نہیں تو اس نے موٹر سائیکل ہی مال روڈ پہ اٹھانی ہے اور ٹانگ توڑوانی ہے یا پستول اٹھائے گا. تو خدا را کچھ بیٹھ کے سوچیں, کچھ بات کی جائے. لیٹس ٹاک, لیٹس تھنک آف یور آنے والی نسل کے بارے میں. یہ تو سفید کسی گورے کی کتاب میں نے سر پڑھا, اس نے لکھا جن قوموں کے پاس ان کا آرٹ اینڈ کلچر, جس قوموں کو تباہ کرنا وہاں کی تہذیب و تمدن کو تباہ کر دو, ہو جائے گا. پٹاخے چل رہے ہیں, ایک روز ایک ہی خبر آتی, 3 مر گئے 10 مر گئے 50 مر گئے. وہ جو مارنے والے ہیں وہ بھی آرٹ اینڈ کلچر سے دور تھے, تبھی تو مار رہے ہیں. اگر انہوں نے بھی غالب کو غور سے پڑھا ہوتا یا وارث شاہ کو یا بلے شاہ کو تو وہ کسی کو نہ مارتے. تو موسیقی ایک صرف مسئلہ نہیں ہے, بہت سے مسئلے آرٹ اینڈ کلچر کی ساری جتنی صنف ہیں اس میں پینٹنگ ہے, کیلیگرافی, میوزک, پوئٹری, فائن آرٹ ہے. یہ پاپولر ہی ہیں. دیکھیے سمندر ہمیشہ سمندر ہی ہوتا, وہ کہیں پیاسا کنویں کے پاس آتا کنواں کبھی نہیں جاتا. یہ مت کہیں کہ کلاسیکل میوزک ان پاپولر ہے, وہ ان پاپولر نہیں, وہ لوگوں کی نظر سے دور ہے کیونکہ وہ شاید اس قابل نہیں کہ ابھی وہ اس کو سمجھ پائیں. ان کو سمجھانے کے لیے ورکشاپ کے انعقاد کیے جائیں یونیورسٹی لیول پہ. بڑے بڑے یہ جیسے ایف ایم ریڈیوز ہیں, یہ آپ کے چینلز ہیں, ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ ایک ہی چیز پروموٹ ہو رہی ہے, جگت بازی. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بےادبی کیسے کرنی ہے اپنے ہیروز کی. اس نے 40 سال ریاضت کی ہوتی ہے اور مسکرہ اس کو جگت کر کے ختم کر دیتا ہے. وہ بھی ایک کام ہے, ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں بہت سے شوز میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ 40 سال یا 35 سال میں نے اس لیے تو نہیں محنت کی تھی, مجھے ایک جگت میں میری ساری چیز کو ختم کر دیا جائے. اور ان آرٹسٹوں سے بھی میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اتنی پبلسٹی کی بھوک میں اندھے نہ ہو جائیں. کامیڈی کو ایک لیول علیحدہ لیول پہ رکھو, میں بھی اس کو انجوائے کرتا ہوں, وہ بھی لیجنڈ لوگ ہیں. لیکن یہ ہو کیا رہا ہے, ایک ہی ٹائم پہ سب کچھ بٹھا دینا اور ایک دوسرے کو بے عزت کروانا. وہاں آپ واٹ یو ایکسپیکٹ فرام کلاسیکل میوزک؟ کلاسیکل میوزک تو تہذیب دیتی ہے. پہلا دور ہوتا تھا گویے آتے تھے, لوگ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. آج سینئر کو دیکھ کے جونیئر چھپ جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ جتنے لوگ بے عزت ہو کے آتے ہیں ججوں کے ہاتھ سے وہ ان کو آپ سنگر بنا دیتے ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جیلسی نہیں ہے. آپ ایک کلاس بنائیں, کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے, ٹریک بناؤ, سب کے حصے ہونے چاہیے. تو پھر موسیقی وہ بھی ہمارے بچے ہیں, لیکن ان کو جب جج یہ کہہ رہا ہوتا فلانا ایک سر, اس میں فیلنگ نہیں, اور جج ماشاءاللہ بچے سے زیادہ بسورا ہوتا ہے, بچہ زیادہ اچھا گا رہا ہوتا ہے. تو موسیقی کو تو بھی استعمال ہو رہا ہے, مس یوز ہو رہا ہے. کہاں ہے تہذیب؟ ہمیں جب گانا سکھایا جاتا ہے تو پہلے یہ بھوک کاٹنا سکھائی جاتی ہے, تو وہ ہم نے سیکھی ہے. سو لہٰذا جو بھی سننے والے یا دیکھنے والے میرا برا نہ منائے, میں جو باتیں کر رہا ہوں میں ان کو پرسنلی کہہ رہا ہوں. میں ایک حالات بیان کیے ہیں. میوزک کا مقابلہ, کون سا میوزک کا تو مقابلہ ہوتا ہی نہیں. موسیقی کا تو تھوک بہ رہی ہے, گلے میں ایک چھوٹی سی اٹک آ جائے تو ختم ہو جاتا ہے. مقابلہ کرکٹ کا ہوتا ہے, ہاکی کا ہوتا ہے, پہلوانی کا ہوتا ہے, موسیقی کا نہیں, شاعری کا نہیں. یہ بڑی نرم اور نازک سی صنف ہے.
یونیورسٹی لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، NCA ہے، گورنمنٹ کالج، پنجاب یونیورسٹی اور جتنی یونیورسٹیز ہیں، کین دے فائنڈ آؤٹ کہ حسین بخش گلو کہاں ہے، استاد شگن صاحب کی اولاد کہاں ہے، شام 84 والوں کے بچے کہاں ہیں، پٹیالہ گرانے والوں کے بچے کہاں ہیں؟ ان کو بلا نہیں سکتے. وائی آر یو لوکنگ فار آور ڈگریز؟ ہماری وہ ڈگری کیوں آپ انتظار کریں جو ڈگریز آپ نے حاصل کی ہیں؟ آپ نے جو ڈگری حاصل کی ہیں وہ آپ ہی کر سکتے تھے. ہم نے جو ڈگری حاصل کی وہ ہم ہی کر سکتے تھے. ہمارے پاس جو خزانہ ہے اس کی بات کریں نا. اگر کسی گوئی کو انگریزی نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، انگریز کے بچے تھوڑے ہیں وہ. They should be proud to speak پنجابی and اردو. لیکن جو اس کو راگ درباری کا پتہ ہے اس کی تو بات وہ کر سکتا ہے نا. لیکن وہاں بھی ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جس کا موسیقی کام نہیں ہے، وہ مسجد سے اترتا ہے، 3 اس کی ملیں ہوتی ہیں، یا آگے سے سکھی ہوتا ہے، اسی کو وہ جاب ملی ہوئی ہے. اور اس بیٹھنے والے کے بھی میں داد دیتا ہوں کہ اس کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حقداروں کو یہ جگہ دوں. پہلے تو بھائی جان سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. موسیقی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پہلے تو سسٹم ٹھیک ہوگا. یہ نہیں آؤ سنو دیکھو تالیاں بجاؤ تو بھاگ جاؤ. ایک لفظ مراسی اس نے بیڑا گرک کر دیا. مراسی ہوتا کیا کسی کو پتہ ہے؟ کسی کا بھی کوئی کام کسی کی ذات میں ٹرانسفر ہو جائے اس کو میراث کہتے ہیں. وہ اپنے کام کا مراثی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، ذمہ دار ہو، پولیٹیشین ہو، وہ مراثی ہو جاتا ہے. صرف گانے بجانے والے کو لیے یہ لفظ رکھ لیا مراثی. قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ گانے والے کو مراثی کہنا ہے، یا کوئی آیت اتری تھی یا حدیث تھی؟ نہیں. کسی چیز کو ختم کرنا، کسی اچھی قوم کو ختم کرنا، تو لفظ مراثی اتنا گندا لفظ بنا دیا ہے. اور رہتی سہتی کثر سٹیج ڈراموں پہ اتر گئی، وہاں بھی ختم، وہاں بہت زیادہ کثر اتری. ارے مراثی ہونا تو عزت کی بات ہے کہ آپ کا ایک کام، بہت اچھا کام ٹرانسفر ہو جائے. شاہ حسین گا رہے تھے اور لکھ رہے تھے، ایک موصوف کا قریب سے گزرے اور بولے شاہ جی مراثی ہو گئے. کہتا یا رک دعا کر کے جا میں مراثی ہو جاؤں کہ یہ میری چیز میرے نسلوں میں آ جائے. سو دیکھنے والوں اور سننے والوں پلیز ذرا غور کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آئی شفقت علی خان جس نے 35 سال موسیقی کو دیے، پاکستان کو دیے. I used to live in US for many years. My family is still there, but I left a job of Berkeley University of California. I was a visiting professor there, teaching music to the professors. But I came here for Pakistan because I love you, I love Pakistan. ذرا غور کریں آپ کے ارد گرد ہوگے. ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا. بہت سے لوگ بہت سے سریلے ہوتے ہیں. اب علی ظفر صاحب اتنا اچھا گاتے ہیں، عاطف اسلم مراثی ہیں دونوں. جواد مراثی ہے جواد بھائی، ابرار الحق مراثی ہے. یا خالد عباس ڈار صاحب اتنی اچھی جگت کرتے ہیں کہ وہ مراثی ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کی دین ہے ان کو. اسی طرح ہمیں بھی تھی. ہمارا گھرانہ راجہ شام سے چلا، وہ راجپوت تھا، میں راجپوت بیٹھا ہوں. اس بات کو لوگ اکثر نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ سچ بات ہے. اس کی ہندوستان کلکتہ میں بھی اس میں ایک بڑے بندے نے ریسرچ کی ہے. موسیقی یا کوئی بھی کام ہو یہ خدا کی دین ہوتی ہے. لیکن اگر گانا بجانا مراثی ہے تو پھر میں سارے گانے والوں اور بجانے والوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی جان آپ سب مراثی ہو، پھر اپنے آپ کو کوئی بٹ نہ کلوائے، ڈار نہ کلوائے، مہربانی فرمائے چودھری نہ بنے، آپ مراثی بنو. عزت دو موسیقی کو جس کی روٹی کھا رہے ہو آپ. لینڈ کروزر تو آپ نے سر کی خریدی ہے اور جا کے دوسروں میں بیٹھ کے مراسیوں کو برا کہنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ ہمارے بہت بڑے پاپ سٹار جو کراچی میں، وہ علی عصمت صاحب بھی، انہوں نے جنید جمشید، انہوں نے موسیقی کے ساتھ بہت پیسہ بنایا. آئی لو دیم، میرے بھائی ہیں، کولیگ ہیں. لیکن بعد میں ان کے ویوز، جب آپ آرٹسٹوں کو اپنے سینئر کو عزت ہی نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیے انگریزی بول کے یا بہت پڑھا لکھا ہونے سے لائق نہیں انسان ہوتا ہے. جب ہمارے بڑے بڑے خلیفہ وہ کن یونیورسٹیز میں گئے، ان کا علم ان کا دماغ تھا، دماغ میں ساری تخلیقات ہوتی ہیں، وہ اس کو عالم بولتے ہیں. جا کے BA تک یا MA تک MPhil کر کے عالم نہیں ہوتا. وہ تو ڈگریاں بکتی بھی ہیں، خرید لو، روز خبریں سنتی ہیں غلط ڈگری نکل آئی. جو علم روحانیت سے سیکھا جائے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. ذات پات کو زیادہ پروموٹ کر کے ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا گیا. ایسا بڑا شخصیت جس نے کائنات کو سنوارا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صرف مسلمان قوم کے لیے تھے، وہ کائنات کے لیے تھے، رحمت العالمین. انہوں نے کیا کہا تھا اپنے
خطاب میں کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت حاصل نہیں ہوگی. سو وٹ وی آر ڈوئنگ. اسلام تو قلعہ، پاکستان تو قلعہ ہے اسلام کا، تو یہاں پھر ذات پات کی کیوں بات ہوتی ہے؟ میں آج ایک بات وہی جو ابھی پہلے کی ہے، اگر گانا بجانا مراسی پانے تو جتنے گانے بجانے والے وہ مراسی ہیں، صرف ہمارے لیے کیوں یہ رائج کیا ہوا ہے؟ ہمیں ایلینز بنا کے دور کر دیا گیا، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، معاشرے میں کوئی مقام نہیں. کوئی فلم بنا دیتا ہے، اس پہ مراسم کو ایسے دکھا دیا جاتا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں. دے شوڈ اسٹاپ. آپ ذاتوں پہ کیوں اٹیک کرتے ہیں؟ برا وقت کسی پہ بھی آگے کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بن سکتا ہے. پارٹیشن میں بہت سی ایسی مثالیں اگر میں یہاں دینا شروع ہو جاؤں تو میرا خیال لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، دنگے شروع ہو جائیں گے. پارٹیشن میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ بہت سے شرفا لوگ بیچارے ایسے حالات کی وجہ سے بہت کچھ بن جاتے ہیں لوگ. آپ کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ مراسی عزت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں. لفظ مرثیہ سے مراسی نکلا ہے، جو بیان کرتے تھے، جنہوں نے، یہ قوم بہت بڑی ہے، یہ قریشی قوم ہے جو سید کے ساتھ آئی اور پہلی مسلمان ہے. یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے ان کو جو سید کے ساتھ ہی رہے. امیر کاسا کی اولاد ہے، وہ صحابی تھے سرکار کے، نبوت کی مور چومی، ایسا سنا عالموں سے. وہ لوگ ہیں یہ، ان کو کہتے ہیں امیر عالم، وقت کا امیر عالم، عالم کا امیر، کہ اتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کو یہاں ڈیگریڈ کر کے ختم کیا جاتا ہے. ہم اپنے ہیروز کو کیا عزت دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی. فار ایگزامپل پاکستانی ٹیم ہے یار، اس کی سیوا، اس کو داد دو. انہوں نے کیا کھیلنا؟ پوری قوم جیت پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے. جیت ہار تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ان کو حوصلہ تو دو. ان کو یہی وقت رہتا کہ میں اسی پریشر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہر چیز میں ایک کام ہے. تو وی شوڈ ایک پیج پہ اکٹھے ہو کے پہلے فیصلہ کریں کون کیا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں نا. موسیقی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہمیں تو پہلے ایک دوسرے کی قدریں کرنا سیکھنا پڑے گا. تو اٹیک نہیں کرنا چاہیے، کام کرنے دینا چاہیے، کہ کوئی دلیر کوئی بزدل نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ. اور ان لفظوں پہ نظر ثانی کروانی چاہیے. یہ کس قسم کے ڈرامے اور پلے بن رہے ہیں کہ ان کو کوئی روک نہیں رہا، ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جو مرضی وہ کہتے ہیں. تو اس لیے آپ واپس موسیقی پہ آ جاتے ہیں. اگر صحیح لیول پہ صحیح چیزوں کو صحیح لوگوں کے ساتھ ریپرزینٹ اینڈ پریزرو کیا جائے گا تو یہ سب کچھ درست ہو جائے گا.